اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین اکرام، آج سے ہم زکوٰۃ کے حوالے سے کچھ باتیں سماعت کریں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں جہاں جہاں نماز کا ذکر فرمایا ہے، اکثر مقامات پر نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم فرمایا ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم زکوٰۃ کے لغوی معنی سماعت کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی ہے پاکیزگی اور بڑھنے کے۔ اگر کوئی بندہ اپنے مال سے زکوٰۃ نکالتا ہے تو اس کا مال پاکیزہ ہو جاتا ہے اور اس کے مال میں اللہ رب العزت برکت عطا فرماتا ہے، اس کا مال بڑھتا ہے۔ حضرات گرامی، ہمیں زکوٰۃ نکالنی ہے، اپنے مال سے زکوٰۃ نکالنی ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم مال کے حوالے سے قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ہمیں کیا حکم فرمایا ہے اس کے متعلق ایک آیت کریمہ سماعت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت چوتھے پارے میں ارشاد فرماتا ہے، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ تم اپنی محبوب چیز کو جب تک اللہ کی بارگاہ میں خرچ نہیں کرو گے تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھلائی نہیں عطا فرمائے گا۔ اور محبوب چیز کیا ہے؟ وہ محبوب چیز ہے مال۔ اگر ہم مال کو اللہ کی راہ میں، اللہ کی بارگاہ میں خرچ نہیں کریں گے تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھلائی نہیں عطا فرمائے گا۔ تو محترم ناظرین اکرام، ہمیں اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالنی ہے۔ آپ دیکھیے، ہم جو اپنا مال کہتے ہیں نا، اس کے حوالے سے میں آپ کو ایک حدیث کریمہ سناؤ جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج لوگ مال کرتے ہیں، مال کی صرف 3 قسمیں ہیں۔ وہ 3 قسمیں کون کون سی ہیں؟ ایک قسم تو یہ ہے بندہ مال کھاتا ہے، ہضم کرتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، یعنی مال سے کھانے کے سامان خریدتا ہے، کھاتا ہے، ہضم ہو جاتا ہے، مال ختم ہو گیا۔ اور ایک مال یہ ہوتا ہے کہ بندہ مال سے کپڑے خریدتا ہے، کپڑے پہنتا ہے، پرانا کر دیتا ہے، اس کے بعد کپڑا بھی ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو مال کی تیسری قسم ہے وہ ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ اور وہ قسم یہ ہے، اگر بندہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں، اللہ رب العزت کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتا ہے تو وہ مال اس کا آخرت میں جمع ہو جاتا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا، ہم جو کھاتے ہیں مال وہ بھی ہمارا ختم ہو جاتا ہے، ہم جو پہنتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، ہمارا صرف وہی مال فائدہ مند ہے جو مال ہم اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے لیے دوسروں پر خرچ کرتے ہیں، وہ مال ہمارا آخرت میں جمع ہو جاتا ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، اگر اللہ نے ہمیں صاحب حیثیت بنایا ہے، اللہ نے اگر ہمیں صاحب نصاب بنایا ہے تو ہمیں اللہ کی راہ میں زکوٰۃ کو نکالنا ہے، اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنا ہے۔ ابھی لاک ڈاؤن چل رہا ہے، تمام لوگ اپنے اپنے گھروں میں پریشان حال ہے۔ اگر ہمارے پڑوس میں کوئی پریشان حال ہے، اگر ہمارے رشتہ داروں میں کوئی بھی پریشان حال ہے، اگر اللہ نے ہمیں مال عطا کیا ہے تو ہمیں ان کی مدد کرنی ہے، ہمیں ان تک اپنا مال کو پہنچانا ہے تاکہ وہ صحیح طریقے سے ماہ رمضان میں اپنی زندگی بسر کر سکے۔ آپ دیکھیے، مال کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے مال کے 5 لوگ حقدار ہیں۔ اگر ہم اپنا مال کسی کو دینا چاہے تو ہمیں کس کو دینا چاہیے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے تمہارے مال کے حقدار تمہارے ماں باپ ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے ماں باپ پر ہمیں خرچ کرنا چاہیے، ان کی اچھی خدمت کرنا چاہیے، انہیں اچھے سے اچھا کھلانا چاہیے۔ اس کے بعد تمہارے اہل و عیال ہیں، بیوی بچے ہیں، ان پر ہمیں خرچ کرنا چاہیے۔
اہل و عیال کے بعد ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمیں اپنے رشتہ داروں کو بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے رشتہ داروں میں کوئی بندہ غریب تو نہیں ہے، کوئی بندہ پریشان حال تو نہیں ہے۔ ہمیں اپنے مال کے ذریعے ان کی مدد کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مدد کرنے کا حکم دیا ہے۔ جو چوتھی قسم ہے وہ یہ ہے غربا و مساکین، یعنی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پڑوسی میں، ہمارے محلے میں، ہمارے شہر میں کون پریشان حال ہے، کس کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں، کس کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے اور اس کی مدد کرنا ہے۔ یہ طریقہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور جو پانچویں قسم ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، ہمیں اللہ کی راہ میں دینا ہے۔ یہ پانچویں قسم ہے جو پہلے میں نے چار بیان کیا۔ سب سے پہلے ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، اپنے ماں باپ پہ خرچ کرنا ہے، اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرنا ہے، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنا ہے۔ جو غربا مساکین ہیں ہمارے محلے میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے شہر میں، ان پر خرچ کرنا ہے۔ اور آخر میں ہمیں اللہ کے لیے خرچ کرنا ہے۔ لیکن آج دیکھا جاتا ہے تو آج ہمارے رشتہ داروں میں غریب لوگ نظر آتے ہیں لیکن کوئی ان کی مدد نہیں کرتا۔ تو میں کہنا چاہوں گا تمام محترم ناظرین سے کہ آپ جب بھی زکوٰۃ نکالیں گے تو سب سے پہلے ہمیں اپنے رشتہ داروں میں دیکھنا ہے کہ ہمارے رشتہ داروں میں کون غریب ہے، کون زکوٰۃ کا مستحق ہے، اس تک ہمیں اپنی زکوٰۃ پہنچانا چاہیے۔ تو یہ میں نے مال کے حوالے سے چند باتیں میں نے آپ کو بتائی۔ اب آئیے میں آپ کو زکوٰۃ کا حکم سناتا ہوں۔ زکوٰۃ کا حکم کب نازل ہوا؟ 2 ہجری کو زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا، اور زکوٰۃ کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ہر صاحب نصاب پر فرض ہے۔ اگر کوئی بندہ زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرتا ہے، زکوٰۃ نہیں ادا کرتا ہے، زکوٰۃ کو جھٹلاتا ہے، اس صورت میں وہ کافر ہو جائے گا۔ اگر کوئی بندہ زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں زکوٰۃ کو فرض نہیں مانتا، میں زکوٰۃ نہیں ادا کروں گا، اس صورت میں وہ کافر ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر کوئی بندہ زکوٰۃ کی فرضیت کو تسلیم کرتا ہے، زکوٰۃ کو مانتا ہے لیکن اس کے باوجود ادا نہیں کرتا تو وہ کافر نہیں ہوگا بلکہ وہ سخت گنہگار ہوگا، اللہ کے عذاب کا مستحق ہوگا۔ تو اگر اللہ نے ہمیں صاحب ثروت بنایا ہے، اللہ نے اگر ہمیں صاحب نصاب بنایا ہے تو ہمیں زکوٰۃ نکالنی ہے۔ جتنی ہماری زکوٰۃ نکلتی ہے اتنی ہمیں نکالنا ہے، نہ زکوٰۃ ہمیں کم نکالنی ہے، نہ زکوٰۃ ہمیں زیادہ نکالنی ہے، بلکہ جتنا بھی زکوٰۃ کا حصہ نکلتا ہے ہمیں اتنی زکوٰۃ نکالنی ہے۔ آپ دیکھیے جیسے ہی زکوٰۃ کا حکم آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس پہ عمل کیا اور صحابہ کرام کو زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی زکوٰۃ کا حکم صحابہ کرام کو سنایا، صحابہ کرام نے زکوٰۃ نکالنا شروع کر دی۔ آپ دیکھیے جب حضرت ابوبکر صدیق کا دور آیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے اعلان کر دیا جو بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا، جو بندہ زکوٰۃ نہیں دے گا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ گویا ہمیں پتہ چلا زکوٰۃ کی اسلام کا بہت اہم رکن ہے۔ اسلام کی جو 5 ارکان ہیں اس میں سے ایک رکن زکوٰۃ بھی ہے۔ ہمیں زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے اور ہمیں زکوٰۃ صحیح جگہوں پر پہنچانا ہے جو اس کے مستحق ہے، جو زکوٰۃ کے لائق ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے خاندان میں دیکھنا ہے، ہمیں خاندان میں اگر کوئی غریب ہے تو ہمیں وہاں تک پیسے پہنچانا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ دیکھیے قرآن مقدس کا حوالہ دیا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے جب تک تم اپنی محبوب چیز کو اللہ کی بارگاہ میں قربان نہیں کرتے تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھلائی نہیں عطا فرمائے گا۔ اور آج ہماری محبوب چیز مال ہے،
تو ہمیں مال کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خرچ کرنا ہے، اللہ رب العزت کے بندوں پر خرچ کرنا ہے، جو لوگ پریشان حال ہیں ان پر اپنے مال کو خرچ کرنا ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے بھلائی حاصل کرنا ہے، ڈھیر و ثواب حاصل کرنا ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنے مال کو اس کی راہ میں اور غربا و مساکین پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ تعالی کل کے ویڈیو میں ہم صاحب نصاب کے حوالے سے، یعنی زکوٰۃ کا نصاب کتنا ہونا چاہیے، انشاءاللہ تعالی آسان طریقے سے انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا۔ انشاءاللہ تعالی کل نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔